کرنا چاہیے کہ مامون اور فضل ابن سہل حیرت ناک ذہانت کے مالک ہیں، اس ملک کے غرب و جوار کو اچھی طرح گرفت میں لے رہے ہیں۔ اس شخص کا حجاب میں رہنا بہت خطرناک ہے۔ مار دو، مار دو، مار دو، مار دو جعفر، مار دو، مار دو جعفر، مارو جعفر، مارو۔ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کیا تم بھی نہیں مار سکتے؟ مار سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، مارنا بھی چاہیے مجھے۔ اللہ کی بندو، تمہیں خوف الہی کی یاد دلاتا ہوں اور منافقوں کے شر سے ڈراتا ہوں کہ یہ گمراہ ہیں اور گمراہی پر آمادہ کرنے والے، خطا کرنے والے اور خطا پر ورغلانے والے، رنگ پر رنگ بدلتے ہیں اور تمہاری گمراہی کے لیے ہر طریقے سے کام لیتے ہیں اور ہر طرف سے تمہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان کا باطن بیمار اور ظاہر پاکیزگی سے دور، ہمیشہ رینگنے والے زہریلے خطرناک جانور کی مانند چھپ کر رہتا ہے۔ ان کی ظاہری صفت بھلائی کرنے والی اور ان کی گفتار دل نشی، لیکن ان کے اعمال بے فائدہ۔ ان کے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، محتاجوں کو نا امید کرنے اور ایک دوسرے کے راز فاش کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو مگرمچھ کے آنسو بہانے لگتے ہیں، مال و دولت کے لالچ میں ایک دوسرے کو خوشامد کر کے ملتے ہیں، جب ملامت کرنے لگے تو راز فاش کر دیتے ہیں، جب قضاوت کرنے بیٹھ جائیں تو حد سے تجاوز کر لیتے ہیں، حق کے خلاف بولنے سے بھی نہیں کتراتے اور اپنی خوشامد کے ذریعے دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں، راہ باطل کو اپنے پیروکاروں کے لیے آسان بنا کر اس پر ورغلاتے ہیں۔ یہ شیطان کے ساتھی ہیں اور آتش جہنم کا ایندھن، اور یہ جان لو کہ یہ شیطان کے ساتھ ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے۔ ابن عقیل فرما رہے ہیں کہ علی ابن عثمان اور داؤد کو چھوڑ دو۔ ان کو چھوڑ دیں؟ چلے جاؤ اور پھر اس قافلے کے قریب نہ آنا۔ ہرگز خراسان کی طرف نہ آنا۔ تم لوگوں کی نصیحت کو نہیں بولیں گے۔ بولو عمرو، تم سے جو کہا گیا اسے پیش کرو۔ نشا پور میں کیا ہوا؟ کچھ دن پہلے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہر کے باہر جمع تھی، اس قدر بڑی کہ ہمیں ابو الحسن کی جان کا خوف ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی تدبیر سوچتے ابو الحسن ان تک خود پہنچ گئے۔
الرحمن الرحیم۔ ابو الحسن حدیثیں سنا رہے تھے اور ہزاروں آدمی ہاتھوں میں قلم لیے آپ کی گفتگو لکھ رہے تھے۔ تعریف اس خدا کی جس نے اسلام کو صراط مستقیم بنا کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنایا، علوم کے چشموں سے تشنگان علم و معرفت کو سیراب کیا اور دین کو پائیدار مستحکم بنایا تاکہ کوئی اس پر غالب نہ آئے اور نہ ہی اس دین پر حملہ کر سکے۔ بھائیو، جانچ لو، معرفت خدا کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ مختصر اور سیدھا راستہ ہے۔ جو بھی اس راہ پر گامزن رہا منزل تک پہنچا اور کامیاب رہا۔ جس نے بھی اس راہ سے روگردانی کی وہ گمراہ ہوا، عاقبت میں ندامت اور پشیمانی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ مجھ سے سن لو اور قبول کرو، خدا نے حکمت کا دروازہ اہل بیت کے لیے کھولا ہے اور اس دین کی رہنمائی کے لیے ہمارے آباء و اجداد کو منتخب کیا ہے۔ بس خدا سے پناہ مانگو اور خدا جل جلالہ سے غافل نہ ہو۔ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، اور اسی طرح میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ کہ جن پر اللہ کا درود و سلام ہو سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دن جبرائیل امین نے آپ سے سرگوشی کرتے ہوئے ان کلمات کو بیان فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا پائیدار قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہوا اس نے اللہ کے عذاب سے امان حاصل کیا۔ لیکن بھائیوں، اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ قبول ولایت ائمہ ان شرائط میں سے ہے۔ والصلاۃ۔ آپ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کو صورتحال سے آگاہ کروں۔ رسول کے بیٹے نے اپنے اجداد کے قول کو نقل کیا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی آمن من عذابی۔ کیا ابو الحسن نے اپنے خطاب میں ہمارا نام نہیں لیا؟ میں نے نہیں سنا میرے سرکار۔ اپنے کسی خطبے میں میری یا میرے والد یا خاندان عباسی کی کوئی برائی نہیں کی؟ میں نے نہیں سنا میرے سرکار۔ یہ کوشش تو نہیں کی کہ اپنے حامیوں کو ہمارے خلاف اکسایا یا ورغلایا ہو؟ میں نے نہیں سنا میرے سرکار۔ یعنی وہ تمام وقت صرف احادیث ہی سناتے رہے؟ صرف احادیث ہی نہیں، آیات قرآنی بھی بیان فرمائیں اور سنت محمد، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کا پیغام بھی دیا۔ فرما رہے تھے کہ دشمن خدا کو دشمن سمجھو اور مومنین کو عزیز و محترم رکھو۔ کیا دشمنان خدا سے مراد ہم تو نہ تھے؟ نہیں میرے سرکار، ان کا اشارہ کفار تھے، پھر انہوں نے مشرکین پر لعنت فرمائی۔ دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم میں اپنے فیصلے سے پوری طرح مطمئن تھا، مجھے کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ تم سے سوال کرتا ہوں، کیا علی کے ماننے والوں نے خاندان عباسی سے سوائے تکالیف و زحمتوں اور قید و بند کے کچھ پایا؟ کیا ان کے والد موسیٰ ابن جعفر میرے والد ہارون کی قید میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا ان کے جد کو ہمارے خاندان نے شہید نہیں کیا؟ کیا ابو الحسن کے بھائی وہی نہیں ہیں جو اس سرزمین کو فتنہ اور فساد کی طرف کھینچ رہے ہیں؟ تو پھر ابو الحسن اس طرح کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آخر ہمارے خلاف اپنی زبان کیوں نہیں کھولتے؟ آخر کیوں کوشش نہیں کرتے کہ لوگوں کو ہمارے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کریں اور انہیں ہمارے خلاف استعمال کریں؟ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی خیر و عافیت کے خواہاں ہیں۔ وہ مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت گری کو بہتر نہیں سمجھتے، اسی لیے میں نے ان کو اپنے تمام اقربا اور رشتہ داروں پر اہمیت دی ہے۔
اور اللہ کی قسم میں انہیں اپنے سے بھی زیادہ مقدم سمجھتا ہوں، کیونکہ وہی ایک تنہا شخص ہے جو امن و امان کو تمام اسلامی ممالک میں صلح و آتشی سے واپس لا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم لباس خلافت بھی صرف اسی کے لیے ہے اور بس۔ جس دن یہ امانت، یہ خلافت اس کے اصل حقدار تک واپس پہنچ جائے گی، اس دن میں آرام اور سکون سے سانس لے سکوں گا۔ عمر، واپس جاؤ اور میرا سلام علی ابن موسیٰ رضا کو پہنچا دو اور کہو، اے رسول کے بیٹے، ہم خراسان میں آپ کی شدت سے منتظر ہیں۔ بہت خوب، جاؤ جا کر ان لوگوں سے جو ہمارے آئندہ کے فیصلوں کی فکر میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ اور فریب کر رہے ہیں اور علی ابن موسیٰ رضا پر اپنے آپ کو اور اپنی خلافت کو برتر سمجھ رہے ہیں، ذہن نشین کراؤ کہ ہارون کا بیٹا مامون علی ابن موسیٰ رضا کو خلافت میں اپنے سے بہت برتر سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی وہ خراسان میں قدم رکھیں تو اپنا تعارف خلیفۃ المسلمین کے طور پر کروائیں، اور ہماری ان باتوں کو ان کے سامنے بطور دلیل پیش کرو کہ خلافت میں عمر اور مدت کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں اس فکر میں ہوں کہ اس طرح کی پیشکش اگر جمعیت کے سامنے ہو تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ممکن ہے قبول نہ کریں، اور اگر قبول کر لیا تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کچھ دنوں کے لیے صبر کریں گے، پھر تمہارے اور سرداروں کی مدد سے حالات پر گرفت رکھیں گے، اور اس سے پہلے کہ امام حکومت ہاتھ میں لے لیں ان کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور اگر بطور خلیفہ مجھے، آپ کو اور تمام سرداروں کو مقید کر دیا اور ہمارے باہمی روابط کو منقطع کر دیا، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ سنا نہیں قاصد نے کیا کہا ہے کہ ابوالحسن اپنے باوفا ساتھیوں کے ساتھ خراسان کے نزدیک ہو رہے ہیں، ممکن ہے ان کو پورے شہر میں پھیلا دیا جائے اور نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس وقت خلافت آپ کے ہاتھوں سے کوسوں دور چلی جائے گی اور آپ ایک سوال ہے تم سے اے زحاق، اس طویل سفر میں یقیناً ان کو پہچان لیا ہوگا۔ اگر ہم اپنی ولی عہدی کی ان کو پیشکش کریں تو وہ قبول کر لیں گے؟ سچی بات عرض کروں خلیفہ بزرگ، نہیں، ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تم کیا کہتے ہو عیسیٰ؟ میری نظر میں بھی قبول نہیں کریں گے، البتہ نہ اس وجہ سے جو ابن زحاق نے کہی، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ پیشکش دل سے نہیں بلکہ انہیں مدینہ سے دور کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ دل سے نہیں ہے۔ امیر المومنین،
ابو الحسن لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ محل کی طرف آ رہے ہیں. لوگوں کی ہمراہ محل کی طرف؟ ہاں میرے سرکار. کیا کریں؟ کیا حکم ہے؟ لوگوں کا راستہ روک دیں؟ ابو الحسن کو فوراً جماعت سے الگ کر دو. ممکن نہیں ہے. لوگوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، چیخ رہے ہیں، تبرک کی خاطر ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. ان سے ہرگز جدا نہ ہوں گے. ان کے لیے تمام راستے کھول دو، کوئی ان کا راستہ نہ روکے. اگر وہ محل کے اندر آنا چاہیں تو کیا کریں؟ جب تک ابو الحسن لوگوں کے ساتھ ہیں کوئی قدم نہ اٹھانا. صحیح ہے، ہر ماں دوست کو پر راضی ہو. اس کی قسمت کتنی بڑھ گئی ہے ان باتوں سے. فرزند رسول کی محبت تو 2 سکوں کے عوض نہیں بیچوں گا. اجازت دے تو آپ کی ایسے ہی کچھ خدمت کروں. ہمیں حدیثیں سنائیے فرزند رسول. ہمیں نصیحت کریں ابو الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقوی تقوی تقوی. پرہیزگاری کو غنیمت جانو اور ہر اس کام کو انجام دو جو جنت کا مستحق ٹھہرائے. دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے، بلکہ دنیا ایک ایسی گزرگاہ ہے جہاں ہم اپنے نیک اور صالح عمل سے ہمیشہ کے گھر کے لیے توشہ فراہم کر سکیں. کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لمبی لمبی آرزویں رکھتے تھے اور بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر دیتے تھے اور مال دنیا کا ذخیرہ کرتے تھے، لیکن کس طرح ان کی یہ بلند و بالا عمارتیں ویران اور قبرستان کی شکل اختیار کر گئیں. ان کا مال وارثوں میں تقسیم ہو گیا اور عورتیں دوسروں کے گھروں میں چلی گئیں. خدا سے پناہ مانگو، بے راہ روی سے اجتناب کرو اور اپنے پیشواؤں کے کردار کی پیروی کرو. لیکن تم لوگوں کا پیشوا وہ شخص ہو سکتا ہے جو ہدایت یافتہ رہبر ہو، اسرار و رموز قرآن کو سمجھتا ہو، احکام قرآن کے اسرار کی صلاحیت رکھتا ہو. بدترین انسان وہ امام ہے جو ستم گر و ظالم ہو، خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہو. ظالم کو اس سے امان ملے اور مظلوم آہو فغاں میں رہے. چلے جاؤ اور ذکر خدا سے غافل نہ رہو. کیا تمہیں یقین ہے کہ جسے دیکھا وہ علی ہی تھا؟ مجھے پورا یقین ہے وہی تھا. تم لوگ حالات پر نظر رکھو، ان میں سے جس کسی کو بھی دیکھو فوراً سپاہیوں کو خبر دو. چلو اب. علی ادھر آؤ، دیکھو ذرا. کوئی نہیں ہے. تمہارے لیے ایک نئی ذمہ داری ہے. نئی ذمہ داری؟ ہاں، چاہتا ہوں کہ ان کی رہائش گاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تم لو. نہیں فضل، میرے بس کی بات نہیں ہے. بات سنو ابن جہاک، مشکل ذمہ داری نہیں ہے،
ابل حسن نے اپنے تمام کاموں کے لیے مسجد کو اپنی سکونت کے لیے منتخب کیا ہے. آخر کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میری نظر میں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ محل میں رہائش کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں کو خدشہ لاحق نہ ہو اور وہ پریشان نہ ہو. غلطی کر رہے ہو فاضل. میں اور خلیفہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان پر اس طرح نظر رکھیں اور ان کے تعلقات ہمارے علم میں رہے. جانتے ہو کہ ولایت عہدی کا مسئلہ حقیقی ہے. جانتا ہوں. بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اور کن کے ساتھ مربوط ہیں، کیا ارادے ہیں ان کے. ہم نے سوچا ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، اگرچہ ممکن ہے کہ زیادہ دوستانہ نہ ہوں، بہرحال لا تعلق بھی نہیں ہو سکتے. میں نے کہا نا میرے بس کی بات نہیں ہے. بات سنو ابن اسحاق، یہ خلیفہ کا حکم ہے، ہم اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے. فاضل مجھے معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ قریب جاؤں. کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ اپنے آپ سے فاضل. تو پھر خلیفہ کے حکم کا کیا کریں؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. تمہارے علاوہ کسی کو بھی اس ذمہ داری کے لائق نہیں سمجھتا میں. سلام وزیر اعظم فضل ابن سہل پر. وعلیکم السلام. کچھ عرض کرنا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں. کون ہے؟ ابل حسن کے ماننے والوں میں سے ایک. مجھ سے کیا کام ہے؟ کیا پتا. فضل، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو شاید اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کون ہے؟ اگر کہوں تو برا تو نہیں مانو گے. شاید یہی آدمی. تمہیں نے تو کہا تھا کہ یہ ابل حسن کے ساتھیوں میں سے ہے. ہاں. ابل حسن کے ساتھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، کبھی تیار نہیں ہوں گے اس ذمہ داری کے لیے. یہ شخص ابن الوقت ہے، امتحان لو. امر، میں طاہرہ کو نہیں جانے دوں گی، اسے یہی رہنا ہاں ہوگا. رہے گی، دونوں یہی رہیں گے. ادھر آؤ، یہی تمہارا گھر ہے. لیکن ہمارے جو امام. میں نے کہا وہ کرو. ابھی واپس آتا ہوں. نہیں کہا تھا میں نے. کیا ہوا؟ علی ابن عثمان اور داؤد شہر میں دیکھے گئے ہیں. علی ابن عثمان اور داؤد؟ میں نے بھی تمہاری طرح ابو الحسن کی زیارت کی، ان کے سامنے دو زانو ہوا اور ان کے وجود بابرکت سے مستفید ہوا. علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا ہے کہ یہ مسجد ہے نہ کہ خلیفہ کا دربار. ہم کسی کو روکنے کا حق نہیں رکھتے اور اپنی سوچ کے مطابق کسی مومن سے تفتیش کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے. اجازت نہیں دوں گا کہ کسی بھی آنے والے کو میرے ساتھ ملنے سے روکا جائے اور اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے. ہمارے در مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے. پھر ان کی جان کی حفاظت کس طرح کریں؟ فضل، فضل، لوگ کب سے آپ کی زیارت کے منتظر ہیں. سب آ گئے؟ ہاں میرے سرکار. فضل، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا کو دوبارہ خلافت کی پیشکش کروں. میں اپنی بات سے ہرگز منکر نہیں ہو سکتا. جو بات میں نے کہہ دی ہے اس پر ہمیشہ قائم رہوں گا. اگرچہ میں دل میں اس پیشکش کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں کہ ایسا ہی کروں گا. میرے سرکار، اپنے اس فیصلے سے کنارہ کش ہو جائے.
یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ مت ڈرو، اس مرتبہ تمام جوابات میری نظر میں ہیں۔ بس یہ یاد رکھو کہ ولی عہدی کی پیشکش یہ بات نہیں، تمہاری زبان سے میری طرف سے ہی ہوگی۔ اگر قبول کر لیا تو؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ولی عہد ہی رہے گا۔ اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اس وقت میں لوگوں کے سامنے انہیں خلافت کی پیشکش کروں گا۔ ہمت ہوگی کہ وہ انکار کر دیں؟ نہیں۔ دوسری صورت میں لوگوں کی ناراضگی مول لیں گے۔ امیر المومنین نے جب سے زمام حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے مسلسل امور خلافت کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، اور اس فکر میں تھے کہ اپنے بعد خلافت اس کے سپرد کریں جو دین خدا میں سب سے دانا اور ملک کی تدبیر میں سب سے فاضل ہو، اور اس منصب کو خوش اسلوبی سے انجام دے سکے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس امانت کو آپ ہی کے سپرد کر دیں اور آپ کو ولی عہدی کے لیے منتخب کر لیں، تاکہ حق اپنی جگہ پلٹ جائے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے۔ اے ابن سہل، یقین کرو اللہ ہمارے اعمال و دلوں کی حالتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور اس کی تقدیر سب کی تدبیر پر غالب ہے۔ میں نے اس کی مشیت کے سامنے اپنے تمام اعمال پیش کر دیے ہیں، اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم کیا ہے۔ تم نے جو کچھ کہا میں نے اس پر کچھ غور کیا، لیکن اللہ کی خوشی اور اطاعت اس میں نہیں پاتا۔ نہیں میرے عزیز چچا کے بیٹے، کچھ غور کریں۔ فضل نے اگرچہ میری اجازت سے کہا اور اسے وہ تمام باتیں کہہ دیں، مگر میرے مقصد کی صحیح ترجمانی نہ کر سکا۔ میں نے جس دن سے امور مملکت کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے مسلسل خلافت کے مسائل پر ہی توجہ دی۔ اس کے نفع و نقصان کو جب تولا تو اسی نتیجے پر پہنچا کہ میرا فائدہ اسی میں ہے کہ میں اپنی آخرت کے اوپر ہی توجہ کروں۔ آخر میں کس طرح اپنی آخرت کو سنواروں کہ حق کے خدا اور رسول میرے ذمے ہو اور میں اس کو ادا کرنے میں کوئی تاخیر کروں۔ میں نے آپ کو مدینے سے خراسان بلایا اس لیے نہیں کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بناؤں گا، ولایت عہدی۔ بلکہ اس لیے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں اور مسند خلافت مسلمین کو آپ کے حضور پیش کروں، تاکہ کل جب قیامت کے دن میں عالم محشر میں محشور کیا جاؤں، آپ کے جد رسول خدا اور بابا علی مرتضی مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ مسلمانوں کی جان و مال کے بارے میں کوئی باس پرس نہ کریں۔ اے رسول خدا کے بیٹے، میں اپنے عقل و ہوش سے خود کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، لباس خلافت اتارتا ہوں، تاج سر سے ہٹا دیتا ہوں، اور اس پر خوش ہوں کہ پہلے مسلمان کی حیثیت سے آپ کی بیعت کروں گا۔ یقین نہیں آ رہا۔ اگر یہ خلافت تمہاری ہے اور اللہ نے لباس خلافت تمہارے حوالے کیا ہے تو کیا حق ہے تمہیں کہ اس لباس خلافت کو اتارو اور دوسرے کو پہنا دو؟ اور اگر یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ جس چیز پر خود تمہارا حق نہیں ہے
किसी दूसरे को दे दूं? बाहर! अगर एक बात करूं तो कबूल करोगे? कौन सी बात? कि उस आदमी पर से हाथ उठा लो, अपने आरज़ुओं की तकमील के लिए कोई और राह निकालो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि उससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो हमसे मुख्तलिफ है, बल्कि दर हकीकत वो हम सबसे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है? किस तरह? क्या मैं उसको जानता नहीं हूँ? क्यों नहीं, शायद उनको जान जाओ। आज दूसरी बार उनको देखा है, इस मर्तबा अच्छी तरह देखा है। अबल हसन के चेहरे पर वो बात देखने में आई जिसकी तौसीफ मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत आज तक नहीं देखी, वो एहसास जिसको नहीं जानती। नहीं मालूम कि क्या कहूँ। उस शख्स के चेहरे पर बेपनाह हैबत है जिससे मैं लरस कर रह गई। इतनी ताकत नहीं थी कि आंखें हटा दी। वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं है। ना हमें देखता है, ना दुनिया से कोई लगाव, हत्ता कि खलीफा से भी नहीं। खलीफा को इस तरह देख रहे थे जैसे किसी फकीर को देखते हैं। आज़र दोस्त, क्या हो गया है तुम्हें? क्या कह रही हो? रो रही हो? डर गई हो, बहुत ज्यादा डर गई हो। कोई शख्स हत्ता के मामून भी तुमसे ज्यादा कुदरत नहीं रखता था, लेकिन मैं अब डर रही हूँ। फाज़िल, ये शख्स तुम्हारी साजिशों का जरिया नहीं बनेगा। पुरसुकून रहो, बैठ जाओ। आखिर अबल हसन में ऐसा क्या है जो उसने तुम्हें इतना मुतासिर किया है? वो भी बशर है हमारी तरह, तमाम ख्वाहिशों और आरजुओं में। अगर आज खिलाफत की पेशकश ठुकरा दी है तो इसलिए कि जानता है कि मामून इस पेशकश में वाकई मुखलिस नहीं है, जिस तरह तुम और मैं जानते हैं, जिस तरह बुजुर्गान अब्बासी जानते हैं। और अगर वली अहदी की पेशकश को ठुकरा दिया है तो मामून की वजह से, दरबारियों की साजिश से डरते हैं। जानती हो, वो लोगों की साजिशों से डरते हैं। अलबत्ता जब भी ये यकीन हो जाए कि मामून वाकईन उन्हें अपना वली अहद बनाना चाहता है तो उस वक्त हम सब की तरह वो इस सहूलत के असूल के लिए कोई राह नहीं छोड़ेंगे, कोई राह नहीं। मैं मुतमईन नहीं फाज़िल। अबल हसन से रास्ता बदल लो। ऐसी तदबीर सोचो कि मामून उन्हें मदीना वापस भेज दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी सारी साजिश का मकसद उनको खुरासान लाकर उनसे वली अहदी को कबूल कराने में पोशीदा है। साजिश को बदल डालो, कोई दूसरा रास्ता निकालो। अबल हसन को इस साजिश का हिस्सा ना बनाओ। आज़र दोस्त, मेरी जान, बगैर वजह के परेशान ना हो। दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जैसे ही वो वली अहदी को कबूल करेंगे, उनको साजिश का मोहरा बनाऊंगा, खिलाफत की लज्जत से धोखा दूंगा और मामून को रास्ते से हटा दूंगा। यकीन करो, हम सब लोगों की तरह इस बड़े वसवसे के सामने मुदाखलत नहीं कर पाएंगे। क्या ये शख्स अबल हसन का करीबी साथी है? हाँ। नाम क्या है? खुशाम इब्न इब्राहिम। क्या
अबल हसन के और साथियों से मुख्तलिफ है? हाँ, मुसलसल किसी तलाश में है और चाहता है कि अबल हसन खिलाफत को कबूल कर ले। क्या आज रात इसे हमारे घर ला सकते हो? जहां तक मेरा ख्याल है ला सकता हूं। मैं इंतजार करूंगी।